الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نحمیر سے ایک فصل پڑھیں گے جس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ جملہ کتنے کلمے سے مرکب ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی حد ہے یا نہیں ہے، کم سے کم کتنے کلمے سے مرکب ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنے کلمے سے مرکب ہوگا، اس میں کوئی حد ہے نہیں ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ فصل بدا کے ہیچ جملہ کمتر از دو کلمہ نباشد۔ بدا کے ہیچ جملہ کمتر از دو کلمہ نباشد، تو جان لے کہ کوئی جملہ دو کلمے سے کم نہیں ہوتا، یعنی کوئی بھی جملہ دو کلمے سے کم سے مرکب نہیں ہوتا۔ اسے بیان کر رہے ہیں کہ بدا کے ہیچ جملہ کمتر از دو کلمہ نباشد، جان لے کہ کوئی بھی جملہ دو کلمے سے کم سے مرکب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جان لے کہ کوئی بھی جملہ دو کلمے سے کم سے مرکب نہیں ہوتا۔ لفظاً، لفظاً سے مراد کیا ہے؟ یعنی یا تو دو کلمے لفظاً ہوں گے، کوئی بھی جملہ ہو دو کلمے سے کم سے مرکب نہیں ہوگا، یعنی جملہ تبھی ہوگا جب کم سے کم دو کلمے ہوں گے، اور دو کلمے کا ہونا یا تو لفظاً ہوگا، یعنی دونوں کلمے لفظاً موجود ہوں گے، دونوں کلموں کا لفظاً تلفظ کیا جا سکتا ہوگا، یا ایک لفظاً ہوگا ایک تقدیراً ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ بدا کے ہیچ جملہ کمتر از دو کلمہ نباشد، تو جان لے کہ کوئی بھی جملہ دو کلمے سے کم سے مرکب نہیں ہوتا۔ لفظاً یعنی دونوں کلمے لفظاً ہوں گے، چوں ضرب زید و زید قائم، جیسے ضرب زید ایک مثال اور زید قائم دوسری مثال۔ تو ضرب زید دیکھیں ایک جملہ ہے جس کا معنی ہے زید نے مارا، ضرب زید زید نے مارا۔ اس مثال میں دیکھیں ضرب ایک کلمہ ہے، زید ایک کلمہ ہے، تو یہ جو جملہ ہے ضرب زید یہ دو کلمے سے مرکب ہے، اور دونوں کلمے لفظاً موجود ہے، دونوں کلموں کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ اور دوسری مثال ہے زید قائم، اس میں بھی دو کلمے ہیں، زید ایک کلمہ ہے اور قائم ایک کلمہ ہے، اور دونوں کلمے کا تلفظ کیا جاتا ہے، یعنی دونوں کلمے لفظاً موجود ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ذہن میں سوال آئے کہ مصنف نے یہاں پہ دو مثال کیوں پیش کی جب دونوں لفظاً ہیں، یعنی یہ بھی ضرب زید اور زید قائم دونوں لفظاً، دونوں میں دو دو کلمے ہیں، اور دونوں کلمے یہ دو کلمے جو ہیں لفظاً موجود ہیں، ان کا تلفظ کیا جاتا ہے، تو مصنف نے دو مثال کیوں پیش کی؟ دراصل دیکھیں پہلا جملہ جو ہے ضرب زید، یہ جو ہے جملہ فعلیہ کی مثال ہے، یعنی اس کی ابتدا جو ہے فعل سے ہو رہی ہے، اور دوسرا جملہ جو ہے زید قائم یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے، یعنی اس کی ابتدا جو ہے اسم سے ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے مصنف نے الگ الگ دو مثال پیش کی۔ ضرب زید زید نے مارا، زید قائم زید کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی مثال ہوئی، یہ اس ایسے جملے کی مثال ہوئی جہاں پہ جس جملے میں دو کلمے لفظاً ہوتے ہیں، اور آگے بیان کر رہے ہیں یا تقدیراً، یا دو کلمے تقدیراً ہوں گے، لفظاً دو کلمے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یا تو تقدیراً دو کلمے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، دو کلمے کا ہونا تو ضروری ہے، اگر لفظاً نہیں ہے تو پھر تقدیراً ہوں گے۔ لفظاً جیسے ضرب زید اور زید قائم یہ لفظاً یہاں موجود ہیں، اور تقدیراً کیسے ہوں گے؟ جیسے چوں اضرب، جیسا کہ اضرب، اسے اضرب پڑھنا ہے، اضربا یا اضربو وغیرہ نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، چوں اضرب جیسا کہ اضرب، اس میں کیا ہے؟ دو کلمے ہیں، لیکن دو کلمے کا تلفظ کہاں ہوتا ہے؟ تلفظ تو بس اضرب کا ہوتا ہے، ایک کلمہ ہے، اضرب تو ایک کلمہ ہے، لیکن یہ جو ہے تقدیراً یہاں پہ دو کلمہ ہے، اضرب ایک کلمہ ہے، اور اس کے اندر انتا ایک ضمیر ہے جو کہ وہ بھی ایک کلمہ ہے، تو تقدیراً یہ دو کلمہ سے مرکب ہوا۔ وہی بیان کر رہے ہیں چوں اضرب کے انتا دروے مستتر است، جیسا کہ اضرب کے اس کے اندر انتا پوشیدہ ہے، مستتر یعنی پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ چوں اضرب کے انتا درب مستتر ہے، جیسا کہ اضرب کے اس کے اندر انتا پوشیدہ ہے۔ وہ عظیم بیشتر باشد، اور اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، یعنی دو کلمے سے زیادہ ہو سکتا ہے،
کم سے کم 2 کلمے سے مرکب ہوگا کوئی بھی کلمہ ہو، کوئی بھی جملہ ہو، لیکن ایسا ضروری نہیں کہ 2 سے زیادہ کلمہ نہیں ہو سکتے، بلکہ 2 سے زیادہ کلمے ہو سکتے ہیں۔ وہی بیان کر رہے ہیں کہ وہ عظیم بیشتر باشد اور اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، وہ عظیم بیشتر باشد اور اس سے زیادہ سے ہو سکتا ہے، یعنی جملہ جو ہے اس سے زیادہ سے مرکب ہو سکتا ہے۔ وہ بیشتر حد نصف اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، یعنی کتنے زیادہ سے مرکب ہو سکتا ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ حاشیے میں دیکھیں گے تو مثال بیان کی گئی ہے، دیکھیں ایک جملہ ہے جو 3 کلمے سے مرکب ہے، 4 کلمے سے مرکب ہے، 5 کلمے سے مرکب ہے، 6 کلمے سے مرکب ہے، 7 کلمہ، 8 کلمہ، 9 کلمہ، 10 کلمے سے مرکب تک کی مثال بیان کی گئی ہے۔ جیسے دیکھیں حاشیے میں لکھا ہے کہ گاہے اس کلمہ چون ضرب زید عمرن، دیکھیں ضرب زید عمرن یہ 3 کلمے سے مرکب ہے، اس کا معنی ہے زید نے عمرو کو مارا۔ چوتھے 4 کلمے سے مرکب ہونے والے جملے کی مثال جیسے ضرب زید عمرن ضربن، تو یہاں پہ 4 کلمے سے جملہ مرکب ہے، ضرب ایک، زیدن ایک، عمرن ایک، ضربن ایک، ٹھیک ہے، ضربن ایک۔ اس طرح 5 کلمے سے مرکب ہونے کی مثال ضرب زید عمرن ضربن شدیدن، یہ 5 کلمے سے مرکب ہے۔ 6 کلمے سے مرکب ہونے کی مثال جیسے ضرب زید عمرن ضربن شدیدن فی دارہ، یہ 6 کلمے سے مرکب ہے۔ 7 کلمے سے مرکب ہونے کی مثال جیسے ضرب زید عمرن ضربن شدیدن فی دارہ امام الامیری، یہ 7 کلمے سے مرکب ہے۔ 8 کلمے سے مرکب ہونے والے جملے کی مثال جیسے ضرب زید عمرن ضربن شدیدن فی دارہ امام الامیری تعذیباً، یہ جو ہے 8 کلمے سے مرکب ہے۔ اور 9 کلمے سے مرکب ہونے والے جملے کی مثال جیسے ضرب زید عمرن ضربن شدیدن فی دارہ امام الامیری تعذیباً و صوتاً، ٹھیک ہے۔ اس طرح نیچے دیکھیں حاشیے میں ضرب زید عمرن ضربن شدیدن فی دارہ امام الامیری تعذیباً و صوتاً راکباً، یہ جو ہے 10 کلمے سے مرکب ہے۔ اس کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہمین نہج ہرگاہ ضم کنی بئیں ہما توابع خمسہ در تمیز وغیرہ را، یعنی اس طرح آپ اس کے ساتھ دوسرے کو بھی ملاتے جائیں، ضم کرتے جائیں اور بڑھاتے جائیں، جو توابع ہیں، تمیز وغیرہ ہیں، ان کو بڑھاتے جائیں، ملاتے جائیں، اس طرح جملہ لمبا ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ خیر اتنا جان لیں کہ زیادتی میں جملے کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی جملے میں کتنے کلمے ہوں اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ بیشتر را پر بیان کرنے کے وہ بیشتر را حد نصف اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ بدا کہ چوں کلمات جملہ بسیار باشد اسم و فعل و حرف را باید با ایک دیگر تمیز باید کردن، بدا کہ تو جان لے کہ جب کلمہ زیادہ ہوں، چوں کلمات جملہ بسیار باشد، تو جان لے کہ جب جملے کے کلمے زیادہ ہوں، تو جان لے کہ جب جملے کے کلمے زیادہ ہوں، اسم و فعل و حرف را با ایک دیگر تمیز باید کردن، اسم فعل حرف کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنا چاہیے۔ تو جان لے کہ جب بدا کہ چوں کلمات جملہ بسیار باشد اسم و فعل و حرف را با ایک دیگر تمیز باید کردن، تو جان لے کہ جب جملے کے کلمات زیادہ ہوں تو اسم و فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنا چاہیے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، ہر ایک کو ممتاز کرنا چاہیے، آپ کو جاننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ نظر کردن کے معرب است یا مبنی، اور غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی، ہر کلمے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ معرب ہے یا مبنی۔ وہ عامل است یا معمول، عامل ہے یا معمول ہے، یعنی وہ عمل اس کی وجہ سے کسی پر اعراب ظاہر ہو رہا ہے یا اس پر اعراب ظاہر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا آخر بدل رہا ہے کسی کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے کسی کا آخر بدل رہا ہے، عامل ہے یا معمول ہے، اس کی اصطلاح آپ آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ باید کے دانستن کے تعلق کلمات با ایک دیگر چگونہ است، اور یہ بھی چاہیے کہ یہ بھی جانیں کہ کلمات کا ایک دوسرے سے کیسا تعلق ہے، کلمات کا آپس میں کیسا تعلق ہے اسے بھی جاننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ باید کے دانستن کے وہ باید دانستن کے تعلق کلمات با ایک دیگر چگونہ است، اور جاننا چاہیے کہ کلمات کا تعلق آپس میں کیسا ہے، کس طرح ہے، تا مسند و مسند الیہ پیدا گردد، تاکہ مسند اور مسند الیہ پیدا ہوں، یعنی ظاہر کریں، ٹھیک ہے، تاکہ مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائیں، کون مسند ہے کون مسند الیہ ہے اس کا علم ہو جائے، یہ ظاہر ہو جائیں۔ وہ معنی جملہ بتحقیق معلوم شود، اور جملہ کا معنی تحقیق کے ساتھ معلوم ہو جائے، وہ معنی جملہ بتحقیق معلوم شود، اور جملہ کا معنی تحقیق کے ساتھ معلوم ہو جائے۔
ٹھیک ہے، اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان تدریس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔